وظائف کے لیے وظائف الصالحین آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ وظائف الصالحین آفیشیل۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن، یہ وہ خاص دن ہے جس دن کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کے اندر قسمیں کھائیں۔ احادیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانیت پر اس سے بہترین دن کوئی نہیں جس میں اللہ اتنی بڑی تعداد کو جہنم سے آزاد ہونے کا پروانہ جاری کرتے ہیں۔ عرفہ کا دن کے روزے کی بڑی فضیلت ہے اور عرفہ کا ایک خاص عمل آپ کو دینا ہے۔ اگر آپ نے 9 ذی الحجہ عرفہ کے دن یہ عمل کر لیا، اللہ تبارک و تعالی آپ کو 3 فیوزات عطا فرمائے گا۔ ایک، آپ کو اللہ دین سے محبت کر کے راضی ہونے والا بنا دے گا۔ دوسرا، اللہ آپ کو اپنی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے گا۔ اور تیسرا، اللہ آپ کو اصحاب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا قرب، معیت روز محشر عطا فرمائے گا۔ عرفہ کے دن چونکہ ایک یہودی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر کہنے لگا، عمر، آپ پر عرفہ کے دن ایک آیت اتری، اگر وہ آیت ہمارے نبی پر اتری ہوتی تو ہم وہ دن عید کا قرار دیتے۔ آپ نے کہا وہ کون سی آیت ہے؟ کہا جب تمہارے نبی پر دین مکمل ہوا، نہ آدم پر، نہ نوح علیہ السلام پر، نہ شیس علیہ السلام پر، نہ موسیٰ علیہ السلام پہ، نہ عیسیٰ علیہ السلام پر، کسی نبی پر دین مکمل نہیں ہوا۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ آپ پر دین مکمل ہو گیا۔ یہ وہ جملہ ہے جو عید کہلاتا ہے۔ یہودی نے کہا کاش تم مسلمان سمجھتے، تو آپ نے فرمایا اے یہودی، ہمارے لیے وہ دن عید ہی کا تھا، کیونکہ جمعہ کا دن تھا، عرفہ کا دن تھا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری، سورہ مائدہ آیت نمبر 3، اس کا حصہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہاں تک یہ جملہ آپ نے پڑھنا ہے۔ جو انسان 9 ذی الحجہ عرفہ کے دن رات یا دن میں کسی بھی لمحے، بہتر یہ ہے کہ ظہر کے بعد پڑھے، وہی فیض ملے گا، کیونکہ ظہر کے ٹائم یہ آیت اتری ہے ہمارے نبی پر، عرفہ کا دن تھا، جمعہ کا دن تھا، شاہد و مشہود اس دن کو کہا جاتا ہے، جمعہ کے دن عرفہ کے دن کو ملا کر۔ تو اس دن جو انسان ظہر کی نماز کے بعد 70 بار یہ جملہ کہے گا، الیوم، آج کے دن، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جو یہ 70 بار پڑھے گا، اللہ اسے دین سے راضی کر دیں گے، اللہ اسے اپنے اور اپنے نبی کی محبت عطا فرمائیں گے، اور اسے مرنے کے بعد صحابہ کا پڑوس، صحابہ کا قرب جنت میں عطا فرمائیں گے۔ کیونکہ جب آیت اتری الیوم کہا اللہ نے، الیوم کا معنی ہے آج کے دن، یعنی الف لام کہہ کے بتایا، اس سے پہلے یہ کام نہیں ہوا۔ الیوم اکملت، آج مکمل ہوا، دینکم، تمہارا دین، اللہ نے دینکم کہا۔ اس وقت حضور کے سامنے جو لوگ موجود تھے وہ سارے صحابہ تھے، اللہ نے دینکم کہہ کے بتایا کہ دین صحابہ کا ہے، اور جو صحابہ سے جڑے گا وہ دین والا ہوگا۔ جس نے صحابہ کو چھوڑ دیا، کسی ایک صحابی سے ہی بغض رکھا، کسی ایک صحابی کا دامن بھی چھوڑ دیا، اس کے بارے میں لب کشائی کی، اللہ اسے دین سے محروم کر دے گا، نماز سے محروم کر دے گا، اذان سے محروم کر دے گا، اللہ اسے تمام عبادات سے محروم کر دے گا، چونکہ دین صحابہ کا ہے، اور دیندار وہ ہے جو صحابہ سب سے محبت کرے گا۔ تو اس لیے اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین تم پر مکمل ہوا اے صحابہ، اور جو تم سے جڑے گا وہ دین والا ہوگا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر آج میں نے تمام نعمتیں اپنی مکمل کر دی، یعنی صحابہ پہ مکمل کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور صحابہ کے لیے اللہ نے دین اسلام پسند کیا، تو جو ان سے جڑے گا اس کے لیے دین اسلام اللہ پسند کرے گا۔ اور جو اس آیت کو 70 بار پڑھے گا 9 ذی الحجہ کو، اللہ اسے صحابہ کی محبت عطا فرمائے گا۔ اور یاد رکھیں، کل صحابہ سے محبت یہ ایمان کی نشانی ہے، اور کل صحابہ کو جنتی سمجھنا یہ اپنے جنتی ہونے کی نشانی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔